اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم برادر محمد بلال کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ برادر محمد بلال، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ کراچی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم اور قابل احترام علماء کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ وقت بھی بہت کم ہے لیکن مختصر سی گزارشات ہیں، اور ہم ایک ایسی محفل اور مجلس کا حصہ ہیں کہ جو دنیا کی سب سے بہترین عنوان پر منعقد ہوئی ہے، نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے نام پر۔ تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے تھے اور ایک چھوٹے بھتیجے ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو بھتیجا چچا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ چچا جان، آپ بتائیے کہ آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ پھر وہ بھتیجا پوچھتا ہے کہ آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے اور پیتے بھی دیکھا ہے، معمولات زندگی گزارتے بھی دیکھا ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے بھتیجے، لیکن تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو پھر وہ بھتیجا کہتا ہے کہ چچا جان، اگر میں اس دور میں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پر نہیں لگنے دیتا، بلکہ اپنے کندھے پر بٹھاتا، جو حکم دیتے پورا کرتا، جہاں کہتے لے جاتا، جیسے کہتے اطاعت کرتا۔ بظاہر تو لگ یہ رہا ہے کہ عشق رسول ٹپک اور جھلک رہا ہے، لیکن سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ بھتیجے، بڑی بڑی باتیں نہ کرو اور وہ بات نہ کرو جو تم آج نہیں کر سکتے۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہوتا تو صحابہ یہ کر چکے ہوتے۔ آج عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو ان اصحاب کی طرح گزارو کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے میں گزار دی۔ میرے عزیز، آج میرے سامنے قرآن عظیم الشان کے طلبہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ عشق رسول کے بہت سارے نمونے، بہت ساری مثالیں ہم اصحابہ کرام کی دیتے ہیں۔ میں ایک مثال ان نوجوانوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں آتی ہے کہ ایک ربوہ کے اسٹیشن پر کچھ تعلیمی ادارے، کالج کے طالب علم ایک تفریحی اور تعلیمی دورے پر جا رہے تھے۔ جب ربوہ کے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، وہاں انہیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ گستاخ نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف، ختم نبوت کے برخلاف ایک پوسٹر اور پمفلٹ بانٹ رہے ہیں کہ جس پہ نعوذ باللہ یہ لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ ان نوجوانوں کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ اس ربوہ کے اسٹیشن سے خاموشی سے گزر جاتے۔ وہ نوجوان اپنی جذبہ ایمانی سے اٹھتے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، اور واقعہ یہ ہوتا ہے کہ پوسٹر بانٹنے والے وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ نوجوان جب واپس آتے ہیں، وہی لوگ کہ جو اس سے پہلے پوسٹر بانٹ رہے تھے، پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے، وہ ان نوجوانوں کو پکڑتے ہیں، ان کو مارتے اور پیٹتے ہیں۔ کوئی ایک نوجوان ایسا نہیں تھا کہ جس کے جسم پر کوئی زخم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جب وہ نوجوان اپنے تعلیمی ادارے میں پہنچتے ہیں تو وہ ایک ایسی تحریک کو جنم دیتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹی میں وہ تحریک ختم نبوت کھڑی کرتے ہیں کہ جو پورے پاکستان کی تحریک بنتی ہے، اور بالآخر ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ قادیانی اسی ملک پاکستان میں کافر قرار دیے گئے۔ میرے عزیزو، وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان تھے کہ جو قرآن سے محبت کرتے تھے۔ میرے سامنے یہ نوجوان موجود ہیں جو قرآن عظیم الشان سے محبت کرتے ہیں، اس کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، ان کی پوری انقلابی جد و جہد سے کہ جو بہت قلیل عرصے میں ایک بہت بڑے انقلاب کو اللہ کے رسول نے برپا کر دیا تھا، ہمیں اس بات کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر کام میں اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے توکل کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان دعوت کا کام کیا تھا، بنا ڈھکے چھپے، بنا کمزوری کے ساتھ، بنا لگی لپٹی بات کے ساتھ آئیں اور بائیں شائیں کرنے کے بجائے علل اعلان صرف ایک الہ کی طرف بلایا اور پوری کی پوری دعوت کو پیش کیا۔ تیسرا اہم کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس انقلابی جد و جہد میں کیا، وہ جانثاران تیار کیے۔ ایسا جانثار بھی موجود تھا کہ جو ہجرت کے وقت بھی ساتھ تھا، سارے خدشوں کے باوجود۔ ایسے جانثار بھی موجود تھے کہ جن کے پاس تلوار نہیں تھی، چپل نہیں تھی، کپڑوں پہ پیون تھے، بظاہر
1000 کے لشکر کے سامنے ہارنے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن وہ سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے تھے۔ یہ تیسرا کام افراد کار کی تیاری کا تھا۔ میرے عزیزوں، میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے اسوے کو اور سیرت کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ لیکن اسی پاکستان میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے وہ لوگ کہ جو قرآن کے علمبردار، قرآن عظیم الشان کے پیغام کو، فہم کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں، آپ اس پورے ملک پاکستان بلکہ اس پوری دنیا کے شعبہ ہائے زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہوں۔ آپ سیاست کیجئے تاکہ سیاست قرآن کے مطابق ہو، آپ صحافت کیجئے کہ صحافت قرآن کے مطابق ہو، آپ صحت کے شعبے میں جائیے کہ صحت کا شعبہ قرآن کے مطابق ہو۔ زندگی کے سارے شعبوں میں آپ قدم رکھیے، اس لیے کہ ان شعبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق آپ بنائیں گے کہ جو قرآن سے سیکھیں گے۔ میں آخر میں اپنی بات اس شعر پر ختم کروں گا کہ جو حقیقی معنوں میں تو آپ کا پیغام ہے کہ جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن و عالم، تجھے اپنی ذات کا غم ہے، اور میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، وما علینا الا البلاغ المبین۔